ہیں، یہ میں نہیں کہتا، فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تو چونکہ دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، مصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہماؤس، اگر بہونا رسیدی تمام بولا بیس، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو جب بھی دین پر وقت پڑے گا تو دین کی کھیتی سوکھے گی، جب دین مرنے لگے گا، دین خطرے میں ہوگا، تو اس کو خون چڑھانے کے لیے وہی خون چاہیے جو اس کا گروپ ملتا ہو۔ سبحان اللہ، گروپ کوئی مریض مرتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر کہتا ہے یہ مرے گا، اگر اس کو خون نہ چڑھائیں تو نانی نانا پھپا پھپی دادا دادی نصاب اٹینشن ہو جاتے ہیں، اس کو خون چڑھانا ہے۔ آپ کہیں سب سے مقدس پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا خون چڑھا دو برکت والا ہے، ڈاکٹر کہے گا یہ ڈاکٹری ہے، سائنس ہے، پیری مریدی کی خانقاہ نہیں ہے، اس لیے خون وہی چڑھے گا جو اس کے گروپ سے ملتا ہو، جب گروپ سے ملے گا تو فائدہ دے گا ورنہ نقصان دے گا۔ تو نبی نے فرما دیا، نبی نے فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی، حضور اور صحابہ کو بھی کہہ سکتے تھے، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، جو کسی صحابی کی توہین کرے وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ حضور کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا تارا ہے، لیکن حضور جانتے تھے کہ ایک صدی میں سارے صحابہ ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی نسل قیامت تک چلنا ہے، اور بھی صحابہ کی نسلیں چلے گی، کچھ کی نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، لیکن علی کی نسل نے قیامت تک چلنا ہے۔ کیوں قیامت تک چلنا ہے؟ کہ وہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے۔ اللہ نے کسی کی نسل چلانے کا ذمہ نہیں لیا، لیکن کل کوثر نازل کر کے علی کی نسل چلانے کا ذمہ لیا، وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے، کیونکہ آقا نے گارنٹی لے لی، فرمایا اس امت کی کیا شان ہے جس کی ابتدا پر محمد ہے، محمد الرسول اللہ، اور جس کے اختتام پر محمد مہدی ہے، جس کا اول میں اور آخر مہدی علی کا بیٹا، وہ امت ہلاک کیسے ہوگی؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کی نسل کا ذمہ لیا کہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے علی کی نسل چلے گی، تو چونکہ دین کو جب جب وقت آئے گا تو وہی گروپ ملایا جائے گا۔ دیکھو خون کے لیے سب محنت کرتے، سب جان بچانے کی کوشش کرتے مریض کی، تو سب جان بچانے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بنیادی رول جو ادا کرتا ہے وہ خون ادا کرتا ہے، اور خون کے لیے گروپ ملنا ضروری ہے۔ تو حضور نے اور کسی کے خون کو تو نہیں کہا دم کا دمی لحم کا لحمی، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، یہ حضور کی نسل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے، اصل بھی ہے نسل کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب جب وقت پڑے گا علی کی اولاد آئے گی، کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، تو وہ خون اب قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا اولاد علی میں۔ تو دین کے خون کا جو گروپ ہے وہی گروپ علی کی اولاد کے خون کا ہے، تو جب جب دین کو ضرورت پڑے گی اس وقت تک کہ علی کی اولاد کو میدان میں لایا جائے گا اور دین کو بچایا جائے گا۔ اسی لیے تو غوث الاعظم کو محی الدین کہتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کا نام محی الدین کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ میں رستے سے جا رہا تھا بغداد کی سڑک سے، توجہ فرمائی، میں بغداد کی سڑک سے جا رہا تھا، ایک آدمی ادمرا پڑا ہوا تھا، جانتے ہیں نا ادمرا؟ اس لیے کہ مجھے عادت ہے میں آپ کی لینگویج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آدھا زندہ آدھا مردہ ہاں ہاں کرا رہا تھا، لوگ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کسی کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ مریض بھی جانتا ہے کہ مجھے کون سا خون چاہیے۔ بغداد میں کمی نہیں تھی خطیبوں کی، ادیبوں کی، لیکن آواز دی
ذرا مجھے اٹھانا، مجھے سہارا دے. تو غوث پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا. توجہ، غوث پاک کو اس نے مدد کے لیے بلایا اس ادمرے آدمی نے، اور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. غوث پاک کہتے ہیں جیسے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پہنچا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جو مرنے کے قریب تھا وہ تو تندرست تھا. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرے نانا کا دین ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مرنے کے قریب تھا، تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو نے سہارا دیا، میں زندہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے. غوث پاک کہتے ہیں پھر میں مسجد گیا تو مسجد کا ہر نمازی مجھے محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا. لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد نہ کہو. میں نے کہا جس کو دین کہتا ہے یا غوث المدد، دین جس کو پکارتا ہے اب اس کو نہ پکارے. اور جو دین کو نئی زندگی دے سکتا ہے کیا وہ ہمیں نئی زندگی نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غوث پاک کو ایسے دور میں مبعوث کیا گیا، جلوہ گر کیا گیا، پیدا کیا گیا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور بڑا بھیانک دور تھا. اس دور میں باطنی فرقہ تھا. یہ باطنی فرقے کے لوگ انہوں نے مسجد کے اماموں کو قتل کر دیا. جو مسجد کے مسلمان امام تھے مومنین، ان کو قتل کر دیا. اور ان کو قتل کرنے کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو ان کی جگہ امام بنایا. انہوں نے داڑیاں رکھی، بڑی بڑی ٹوپیاں امامے پہنے، اور عربی، فارسی، قرآن، تفسیر پر انہوں نے علوم حاصل کیے، اور وہ مسجدوں کے اندر امام بن گئے. اور جب امام بن گئے تو وہ ہر عنوان پہ تقریر کرتے لیکن عظمت رسالت پہ تقریر نہیں کرتے. ان کو اصلاح مال بہت پسند تھا لیکن اصلاح عقیدت ان کو پسند نہیں تھی. عقیدے کی اصلاح ان کو پسند نہیں تھی. اس لیے کہ جو یہودی فکر رکھنے والی قومیں ہیں وہ ہر عنوان پر بولے گی لیکن عظمت مصطفیٰ پر کبھی نہیں بول سکتی. اس لیے کہ یہود و نصارہ کو پتا ہے جس دن مسلمان عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر آ گیا اس دن پوری کائنات اس کے قدموں میں زیر ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے آشنا ہونے دو لیکن ان کی عقیدے کو آشنا، عقیدے سے ان کو آشنا مت ہونے دو. ان کی عقیدت کو زندہ مت ہونے دو، ان کی عقیدت کو بیدار مت ہونے دو. اس لیے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے مسلمان مسلمان ہے. جس دن اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھ گئی اب وہ مسلمان نہ رہ گیا، وہ راک کا ڈھیر ہو گیا. راک کے ڈھیر کو آپ ہوا میں اڑا دو، پیروں تلے کچل دو، دریا میں بہا دو، اس کو کچھ بھی کرو اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے کہ راک کے ڈھیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، کوئی قوت ہی نہیں ہوتی. قوت تو اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. یاد رکھیں شام و یمن کی تباہی کے تانے بانے آج نہیں 1 صدی پہلے سے بنے جا چکے تھے، بلکہ اس سے پہلے سے بنے جا چکے تھے. اقبال نے کم و بیش 1 صدی پہلے رونا رویا تھا فکر عرب کو دیکھے. فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ہر بات کی گئی لیکن عشق مصطفیٰ کی بات کبھی نہیں کی گئی، عظمت رسالت کی بات کبھی نہیں کی گئی. ایسا ہی دور آ گیا تھا غوث الاعظم دستگیر کے وقت میں کہ مسجدوں کے اندر امام اللہ اکبر دنیا دار تھے. یہود و نصارہ کو امام بنا کر کے رکھ دیا گیا تھا. وہ ہر عنوان پر بولتے تھے لیکن عقیدت پر نہ بولتے تھے، عقیدوں پر نہ بولتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ جب بولنے والوں کی زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے. جب دل میں عشق نہیں تو پھر انسان کس طریقے سے سوچ کی بات کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ تقریریں تو تھی لیکن روح تقریر نہ تھی، نمازیں تو تھی روح نماز نہ تھی، روزہ تو تھا روح روزہ نہ تھا، زکات دینے کا ایک تھوڑا سا تصور تو تھا لیکن روح زکات نہ تھی. اس کا مطلب یہ تھا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. یہی وقت آ گیا تھا جب دلوں کی دنیا اجڑی ہے. اس وقت صوفیاء کرام جلوگر ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کا رنگ لوگوں کے دلوں پر چڑھایا ہے اور ان کے
اندر انقلاب پیدا کیا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر کا دور وہ خطرناک دور تھا۔ ایک ایک مسلمان سیٹ اور مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے جاتے تھے۔ اگر میری زبان اس خوف سے ڈرتی کہ کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا، لیکن مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ واقعی مسلمان تھے یا جعلی مسلمان تھے۔ میں نے پڑھنے میں ابھی اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس دور کی تاریخ، 5ویں صدی ہجری کی تاریخ۔ وہ تاریخ کیا ہے پتا ہے؟ ایک ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا۔ اور وہ لڑکیاں کون ہوتی تھی پتا ہے آپ کو؟ وہ لڑکیاں اللہ اکبر یہودیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی، عیسائیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی۔ وہ مسلم بادشاہوں کو پوری رات شراب پلاتی تھی اور وہ گانے میں مصروف رکھتی تھی، اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہوتا ہے کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر لوگ اپنے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کو دولت نظر آتی ہے، لوگوں کو اقتدار نظر آتا ہے، لوگ حسن میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ شراب و شباب میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب کوئی شراب میں ڈوب جائے پھر اس کے دل میں ماں کے لیے عظمت نہیں رہتی، تو اس کے لیے دین کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ اپنی اولاد کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ جو زنا میں ڈوب جائے، جو اللہ اکبر شباب کا دل ڈالا ہو جائے، پھر وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی بیٹی کی آبرو سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بیٹی کی آبرو کی فکر نہ ہو تو پھر وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ نگاہیں جب مقدس ہوتی ہے تو انسان ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، نگاہوں میں جب تقدس ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں حیا سے جھک جاتی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر نے یہ ماحول دیکھا، 800 مالداروں کے گھروں میں گانے والی عورتیں، 300 زنا کے لیے بادشاہوں کے محل میں، ان کے حرم میں 500 یہودی عیسائی لڑکیاں۔ یہ ماحول دیکھ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں غوث پاک نے جو تصوف کے انداز کے ساتھ، صوفیانہ لب و لہجے کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کو بتانے سے پہلے یہ بات بھی میں کہہ دوں، کیا میں اس دور کی جو تصویر کھینچ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں، کیا یہ ہمارے دور کی تصویر نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے زمانے کی تصویر نہیں ہے؟ آج کوئی 24 لوم کا مالک بن جائے تو پہلی بیوی اس کو بری لگنے لگتی ہے، اور وہ کبھی تراشن والی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پارکوں میں جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پکنک کے نام پر جا کر کے معاذ اللہ وہ زنا کرتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، مٹنے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے۔ کیا آج تم یہ نہیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا شہر ہے، مسجد و مینار کا کہلانے والا شہر۔ یاد رکھنا، میں پرواہ بولتے وقت کسی کی نہیں کرتا، یہی میری سب سے بڑی خامی ہو سکتی ہے آپ کی نظروں میں، لیکن میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، شام میں مسلمانوں کے لاشوں کو کفن تک نہیں ہے، یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، بیت المقدس